الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان سحری۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی برکتیں، بہاریں اپنے ضمن میں لیے ہوئے یہ سلسلہ روزانہ رات آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سحری ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک کی مبارک رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جو تاریخ اسلام میں ہی نہیں، دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو حق و باطل کا وہ عظیم مارکہ ہوا کہ جس نے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، جس نے حق کے نہ ماننے والوں کے دانت کھٹے کر دیے، اور یہ بات ثابت کر دی کہ حق جس طرف ہوتا ہے اسی طرف خدا تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آج اسلام کو وہ فتح و نصرت عطا فرمائی تھی کہ مسلمان جس کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے آج وہ عظیم نشانی دیکھی رب تعالیٰ کی کہ جس پر سب کا یقین جو تھا وہ اور مضبوط ہو گیا۔ جی ہاں، وہ بدر کا میدان، وہ مارکہ حق و باطل جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ آج ہی کے دن یعنی 17 رمضان المبارک کو رونما ہوا۔ جب 17 رمضان المبارک کو بدر کا یہ واقعہ پیش آیا تو ہر طرف حیرانی تھی، ہر سکتے میں تھا، ہر کوئی سکتے میں تھا کہ یہ مسلمان جو بظاہر چھوٹی سی تعداد میں نظر آتے ہیں، یہ مسلمان جو بظاہر بے سر و سامان نظر آتے ہیں، یہ مسلمان جن کے پیٹوں پہ بھوک کی شدت کے باعث پتھر بندھے رہتے ہیں، یہ مسلمان کس طرح اتنی بڑی لڑائی کو جیت سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں؟ یقیناً یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی تھا، اس کے محبوب علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، اور صحابہ اکرام کا رب تعالیٰ پر وہ توکل، وہ اعتماد اور وہ بھروسہ تھا جو رنگ لایا، ان کی محنتیں رنگ لائیں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اور جو اس امن کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ مٹ تو سکتا ہے لیکن کبھی بھی ترقی اور کامیابی نہیں پا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس بات کو، اس واقعے کو جا بجا مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اور احادیث طیبات بھی اس پر گفتگو فرماتی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ غزوہ بدر، اور اس حوالے سے پیارے پیارے واقعات، حدیث پاک اور دیگر مدنی پھولوں کو آپ اور ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ہوتی ہے تلاوت قرآن پاک۔ آئیے چوتھے پارے کا چوتھا رکوع، جس میں بہت ہی پیارے انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، غیر مسلم اگر سنے تو اس کو بھی ایمان لانے کی دعوت ملتی ہے کہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہی حق ہے، اسلام ہی سچ ہے، اور اسلام کے دامن میں آنے سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، کیسے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم، تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب و حکمت والے کے پاس سے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم۔ صدق۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سے لے کر 129 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس میں بدر کا بہترین ذکر ہے اور ملائکہ کے نزول کا بھی جو معاملہ ہوا اس کا بھی ذکر ہے۔ بڑی پیاری بات ہے اس میں، ایک جو آپ کو میں توجہ اس کی طرف دلانا چاہوں گا۔ آیت نمبر 123 میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ لفظ اذلہ، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ترجمے میں لفظ اذلہ کا ترجمہ کیا بے سر و سامان۔ واقعی بے سر و سامانی تھی، ایک گھوڑا ہے تو چند اونٹ ہیں، تھوڑی سی تلواریں ہیں، چند زرہ ہیں، تیر کمان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، اور سامنے جو لشکر ہے وہ بالکل تن و من، تعداد میں بھی زیادہ، اسلحے میں بھی زیادہ، سواریوں میں بھی زیادہ، تو یہاں بے سر و سامانی کی کیفیت تھی۔ لیکن امام اہل سنت نے یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے وہ تو درست کیا، بے سر و سامان۔ بعض مترجمین نے یہاں پر غلطی کی اور ترجمہ کرتے ہوئے لفظ اذلہ کا ترجمہ ذلیل و خوار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم ذلیل و رسوا تھے۔ بڑی پیاری اور گہری بات ہے کہ امام اہل سنت نے موقع کے مطابق اور صحابہ اکرام کے مدارج کے مطابق ترجمہ فرمایا کہ یہ اس وقت کیفیت بھی بے سر و سامانی کی تھی، اور ذلیل و خوار آپ کہہ کسے رہے ہیں؟ اب یہ تو دیکھیے کہ جن کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جب ترجمہ کیا جائے تو کہا جائے ذلیل و خوار، معاذ اللہ۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جب
مترجم اپنے سارے معاملات کو نہ سمجھتے ہوئے ترجمہ کرے یا قرآن کی اصل روح کو بغیر سمجھے ترجمے کے لیے قلم اٹھائے تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. ہماری سو جانیں قربان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ آپ نے کیسا بہترین اور برمحل ترجمہ کیا کہ صحابہ کی شان بھی برقرار ہے اور ایک لفظ سے پوری سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بے سر و سامانی کی کیسی کیفیت تھی. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اسی لیے اسے کہتے ہیں کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. اسی لیے اپنے گھروں میں اسے رکھنا چاہیے، اس ترجمے کو پڑھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو سوال ہے آپ سے کرنا ہے وہ سوال یہ ہے، آپ جواب دیں گے میسج کے ذریعے یا فون وغیرہ کے ذریعے، نمبرز آپ کی اسکرین پر ہوتے ہیں. آپ جواب دیجئے اس سوال کا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں. غزوہ بدر آج ہمارا موضوع ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ سمجھ بھی جائیں غزوہ بدر، لیکن کوئی خاص اس میں ایک جواب بھی ہے جو آپ کو سوچنا ہے، اور اگر آتا ہے تو بتائیے، ورنہ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. غزوہ کسے کہتے ہیں، غزوہ کسے کہتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے اور اس کا جواب دیجئے آپ ہمیں. ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بڑا ہی پیارا کلام، درود پاک کو اپنے لبوں پر سجا کر یہ کلام شروع ہوتا ہے. شاعر کہتے ہیں لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، ترانے لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، دیکھو یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے. میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے. میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے. میرے
سرکار آئے ہوئے ہیں میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں راستے ہاں اس طرح سے مہکتے ہیں راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں اس طرح سے مہکتے ہیں راستے وہ راستے اس طرح سے مہکتے ہیں راستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں آج پوری ہوئی دل کی حسرات کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت آج پوری ہوئی دل کی حسرات کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں قبر میں اپنا جلوہ دکھانے قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا سوال ہے غزوہ کسے کہتے ہیں اور موضوع ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایسا عظیم حق و باطل کا معرکہ ہے کہ جس میں مسلمانوں نے ایک بوسٹ حاصل کیا، ایک ایسا ان کا مرال بلند ہوا کہ اس کے بعد اسلام کو ترقی پر ترقی ملتی چلی گئی اور اسلام کا شجر جو تھا وہ پھر خوب پھلنے پھولنے لگا۔ اور اس سے پہلے جو صحابہ تھے وہ بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، بڑی تکلیفوں میں تھے، اور اس کے بعد دن بدن ان کو ترقی ملتی رہی، کامیابیاں ملتی رہیں، اور اسلام کا جو پیغام تھا وہ عام سے عام ہوتا رہا۔ اور یہ جو غزوہ تھا، اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کی بھی خاص اہمیت تھی۔ اس غزوے کی بے سر و سامانی بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس غزوے سے پہلے کوئی غزوہ بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے کوئی ایسا دو بدو معاملہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے لیے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، بڑا کڑا وقت تھا۔ اسی لیے صحابہ اکرام میں بھی بعد میں جب اسلام خوب پھل پھول گیا اور معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہو گئے، اس وقت بھی بدری صحابہ جو تھے ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، ان کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی، ان سے مسائل لوگ پوچھا کرتے تھے، ترجیح دی جاتی تھی دیگر صحابہ پر، ان کو دیگر صحابہ پر ترجیح دی جاتی تھی اور ان کا ایک مقام ہی الگ ہوا کرتا۔ تو بدر کے غزوے کو احادیث مبارکہ میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، اگر حدیث مبارکہ سے ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا معرکہ تھا جس کو حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا۔
یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا دن تھا جس دن کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ضعف کے بعد مسلمانوں کو تقویت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مسلمانوں پر کی جانے والی اس نعمت کا ذکر فرمایا جو آپ نے تلاوت مبارکہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ عز و جل نے تم لوگوں کی مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اصحاب بدر، اہل بدر جو نفوس قدسیہ اس عظیم مارکے میں شریک تھے، ان کی فضیلت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہی کافی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے، بدر والوں سے واقف ہے اور بدر والوں سے فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، فقد وجب لکم الجنہ، تحقیق تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، او فقد غفرت لکم، اور میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان بظاہر کمزوری کی حالت میں تھے اور کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو مختصر اس کا میں کچھ نقشہ پیش کرتا ہوں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیا کنڈیشن تھی۔ روایتوں کے مطابق تقریباً مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں سے 70 مہاجرین صحابہ کرام تھے اور 236 انصار تھے۔ مہاجرین کے جو علم بردار تھے، یعنی جھنڈا اٹھانے والے تھے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انصار صحابہ کے علم بردار حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جنگی ساز و سامان کا یہ حال تھا کہ صرف دو گھوڑے تھے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں۔ ایک شاعر نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اس کنڈیشن کا، اس حالت کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ شاعر کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا اور نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، یہ وہ تھے جن سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا، یہ وہ تھے جن سے دنیا میں اجالا ہونے والا تھا۔ بظاہر تو مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے آسمانی فوجیں بھیجی۔ رحمان عز و جل کی فوجیں یعنی فرشتے غزوہ بدر میں، میدان بدر میں اترے اور انہوں نے مارکے میں شرکت کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000، اور بظاہر یہ فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی حرب اور ضرب، اس کے اثرات جو تھے وہ ظاہر نظر آ رہے تھے کہ کفار کی گردنیں اڑ رہی تھی لیکن تلوار اور تلوار چلانے والے موجود نہ تھے۔ اور جس طرح سواری کا میں نے کہا کہ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 313 کا لشکر ہے اور سواریوں کی کمی کی وجہ سے سفر میں کتنی دقت ہوئی ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ سواری کی کمی کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے، ایک اونٹ پر چند حضرات باری باری سفر کرتے تھے۔ کیا بات! حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قسمت کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری میں شریک تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرمائے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدل چلنے کی باری آئی تو ان حضرات نے عرض کی، غلام تھے، ان کو کیسے گوارا ہوتا کہ ہم سواری پر سوار ہوں اور ہمارے آقا جو ہے وہ زمین پر جلوہ فرما ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سواری پر ہی ٹھہریے، ہم آپ کے عوض، آپ کے بدلے ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد عطا فرمایا، اور بالخصوص وہ لوگ جو جن کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، جو ماں فوق ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا درس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے زیادہ کمزور نہیں اور میں ثواب سے مستغنی یعنی بے پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تربیت ہے! سبحان اللہ۔ تربیت ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اسی طرح گھل مل کر لوگوں کے دلوں میں مقام بنا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی غزوے کی آپ دیکھ لیجئے بات، آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ پتھر توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی جنگوں میں یہ دیکھا گیا کہ سپہ سالار گھوڑے سے نہیں اترتا، اس کا گھوڑا سب سے پیچھے رہتا، اس کے لیے الگ حفاظتی انتظامات ہوتے، اس کے کھانے پینے کے معاملات الگ ہوتے، لیکن یہ خدا کی قسم دنیا کا کیسا سپہ سالار ہے۔